بالی ووڈ انڈسٹری میں خیام نے اپنے مدھر دھنوں سے تقریباً 5 دہائیوں تک مداحوں کو اپنا دیوانہ بنایا، لیکن وہ موسیقار نہیں بلکہ اداکار بننا چاہتے تھے۔ خیام، جن کا اصل نام محمد ظہور خیام ہاشمی تھا، 18 فروری 1927 کو غیر منقسم پنجاب کے ضلع نواز شہر کے گاؤں راہون میں پیدا ہوئے۔ خیام بچپن ہی سے موسیقی کی طرف مائل تھے اور وہ فلموں میں کام کر کے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ خیام اکثر اپنے گھر سے بھاگ کر فلم دیکھنے شہر چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی سعادت سے ان کے گھر والے کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ خیام کی عمر جب محض 10 سال کی تھی تب وہ اداکار بننے کا خواب لیے اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے چچا کے گھر دہلی آ گئے۔ خیام کے چچا نے ان کا داخلہ اسکول میں کرا دیا، لیکن ان کا رجحان موسیقی اور گانے کی طرف دیکھ کر انہوں نے خیام کو موسیقی سیکھنے کی اجازت دی تھی۔ خیام نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم پنڈت امرناتھ اور پنڈت حسن لال بھگت رام سے حاصل کی۔ اس دوران ان کی ملاقات مشہور پاکستانی موسیقار جی ایس چشتی سے ہو گئی۔ جی ایس چشتی نے خیام کو اپنی بنائی ہوئی ایک دھن سنائی اور خیام سے ان دھن کے مکھڑے کو گانے کو کہا۔ خیام کی آواز سن کر جی ایس چشتی نے خیام کو بطور اسسٹنٹ سائن کر لیا۔ تقریباً 6 مہینے جی ایس چشتی کے ساتھ کام کرنے کے بعد خیام 1943 میں لدھیانہ واپس آ گئے اور کام کی تلاش شروع کر دی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور فوج میں بھرتی کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ خیام فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فوج میں وہ 2 سال رہے۔ اس کے بعد خیام ایک بار پھر چشتی بابا کے ساتھ جڑ گئے۔ بابا چشتی نے موسیقی کی باریکیاں سیکھنے کے بعد خیام اداکار بننے کے ارادے سے ممبئی آ گئے۔ 1948 میں انہیں بطور اداکار ایس ڈی نارنگ کی فلم یہ ہے زندگی میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے بعد بطور اداکار نہیں کسی فلم میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس درمیان خیام بلوچی رانی اجیت خان کے معاون موسیقار کے طور پر کام کرنے لگے۔ سال 1950 میں خیام نے فلم بی بی کے لیے موسیقی ترتیب دی تھی اور محمد رفیع کی آواز میں موسیقی اکیلے میں سے سجا یہ گانا وہ گھبرائے تو ہوں گے خیام کی کیریئر کا پہلا ہٹ گانا ثابت ہوا۔ سال 1953 میں خیام کو ضیا سرحدی کی دلیپ کمار اور مینا کماری اداکاری والی فلم فٹ پاتھ میں موسیقی دینے کا موقع ملا۔ یوں تو اس فلم کے تمام گیت سپر ہٹ ہوئے، لیکن فلم کا یہ گانا شام غم کی قسم مداحوں کے درمیان آج بھی شدت کے ساتھ سنا جاتا ہے اور اچھے گانوں اور موسیقی کے بعد بھی فلم فٹ پاتھ باکس آفس پر ناکام ثابت ہوئی۔ اسی دوران خیام کو فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑا۔ 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم پھر صبح ہوگی خیام کے سنیما کیریئر کی پہلی ہٹ فلم ثابت ہوئی، لیکن خیام کو اس فلم میں موسیقی دینے کے لیے کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فلم فٹ پاتھ کی پروڈکشن سے قبل فلم اداکار راج کپور یہ چاہتے تھے کہ فلم کی موسیقی ان کے پسندیدہ موسیقار شنکر جے کشن کی ہو، لیکن نغمہ نگار ساحر لدھیانوی اس سے خوش نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ فلم کے گانے کے ساتھ صرف خیام ہی انصاف کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں فلم ساز رمیش سہگل اور ساحر نے راج کپور کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ خیام کی بنائی دھن کو اس بار سن لے اور بعد میں اپنی رائے دے۔ خیام نے فلم کے ٹائٹل وہ صبح کبھی تو آئے گانے کی اور اس کے تقریباً 6 دھنیں تیار کی اور اسے راج کپور کو سنایا۔ راج کپور کو خیام کی بنائی ساری دھنیں بے حد پسند آئی اور انہیں خیام کے موسیقار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ساحر لدھیانوی کے خیام کے تئیں یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کو آج بھی کلاسک گانے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1961 کی فلم شعلہ اور شبنم میں محمد رفیع کی آواز میں نغمہ نگار کیفی اعظمی کی تخلیق جیت ہی لیں گے بازی ہم تو اور جانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہے یہ آنکھیں مجھ کو موسیقی سے سجا کر خیام نے اپنی موسیقی کی صلاحیت کا لوہا منوا لیا اور اپنا نام فلم انڈسٹری کے عظیم موسیقاروں میں درج کرایا۔ 70 کی دہائی میں خیام کی فلمیں تجارتی لحاظ سے کامیاب نہیں رہی۔ اس کے بعد پروڈیوسر اور ہدایت کاروں نے خیام کی طرف سے منہ موڑ لیا، لیکن 1976 میں ریلیز ہونے والی فلم کبھی کبھی کے گانے کی کامیابی کے بعد خیام ایک بار پھر سے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت پانے میں کامیاب ہو گئے۔ فلم کبھی کبھی کے ذریعے خیام اور ساحر کے سپر ہٹ جوڑی نے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں پل دو پل کا شاعر ہوں جیسے گیتوں اور موسیقی کے ذریعے سامعین کو نایاب تحفہ دیا، اور ان سب کے ساتھ ہی فلم کبھی کبھی کے ساتھ ساحر لدھیانوی بہترین نغمہ نگار اور خیام بہترین میوزک ڈائریکٹر کے فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ اس کے بعد خیام نے ترشول، نوری، تھوڑی سی بے وفائی جیسی فلموں میں اپنے میوزیکل سپر ہٹ گانوں کے ذریعے سامعین کے دل موہ لیا اور سال
1981 में रिलीज होने वाली फिल्म उमराव जान न सिर्फ खयाम के सिनेमा करियर बल्कि प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की सिनेमा करियर के लिए अहम मोड़ साबित हुई। वेस्टर्न धुनों पर गाने में महारत हासिल करने वाली आशा भोसले को जब मौसीकार खयाम ने फिल्म की धुन सुनाई तो आशा भोसले को महसूस हुआ कि शायद वो इस फिल्म के गीत नहीं गा सकेगी। फिल्म उमराव जान से आशा भोसले एक कबीर सिंगर और पॉप सिंगर के शुबियत से बाहर निकली और इस फिल्म के लिए दिल चीज क्या है और उन आंखों की मस्ती जैसे गजलें गाकर आशा को खुद भी ताजुब हुआ कि वो इस तरह के गाने भी गा सकती है। इस फिल्म के लिए आशा भोसले को न सिर्फ अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला जबकि खयाम भी बेहतरीन मौसीकार के लिए नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में गानों और मौसीकी की गिरती हुई सतह को देखते हुए खयाम ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। साल 2006 में खयाम ने तवील अरसे बाद फिल्म यात्रा में दोबारा मौसीकी दी, लेकिन अच्छी मौसीकी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। अपनी बेहतरीन मौसीकी के जरिए सामईन के दिलों में इंटीमेट तफवीश बनाने वाले खयाम 19 अगस्त 2019 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।